السلام علیکم، میں احمد خالد لایا ہوں عوام کا پاکستان خالد محمود خان کے ساتھ۔ آئیے کچھ بات کرتے ہیں۔ سر یہ بتائیں، بلاول زرداری کی پیپلز پارٹی کو انتخابات میں کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جاننا ہوگا کہ کیا پیپلز پارٹی جو ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، آج کل پیپلز پارٹی وہی پارٹی ہے یا کوئی اور ہے؟ جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک ایسی پارٹی ہے جس کا ایک ہی نام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پی پی پی، جو معروف تھی، جو عظیم قائد ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی، اور اس نے اپنی قیادت میں بہت کچھ عوام کو دیا، ایک اعتماد دیا، ایک پہچان دی۔ بے شمار لوگوں کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے 5 مرلے کی سکیمیں بنا کے پورے پاکستان میں لوگوں کو گھروں کی جگہ فراہم کی، اور اس طرح کے بہت سارے اس کے احسانات ہیں ہم پہ، جن کو ہم کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ غلطیاں اور خطا کاریاں اس سے بھی ہوئیں، خود غرضیاں اس سے بھی ہوئیں۔ ملک بٹ گیا، وہ دیکھتا رہ گیا، کیا وہ اس کو تقسیم کروانے میں حصے دار تھا؟ اس طرح کی گفتگو اور تجزیہ بھی کیا جاتا ہے اور کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات نہیں کروں گا، میں صرف یہ کہوں گا کہ کیا جو آج کل پیپلز پارٹی ہے وہ وہی پیپلز پارٹی ہے جس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی صرف ان چہروں کا نام تھا جو ذوالفقار علی کے ساتھ تھے، یا ان اقدار کا نام تھا جن پہ ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے ساتھی عمل کرتے تھے؟ بھٹو کے بارے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں۔ جیل میں تھا، اس کو اچانک یاد آیا کہ اس نے کسی کے کچھ چند $1 امریکہ میں دینے تھے۔ اس نے وہ ڈالر اس کو جیل میں سے بھجوایا، امریکہ کے جس آدمی سے اس نے وہ ادھار لیا ہوا تھا۔ وہ اتنا دیانتدار آدمی تھا۔ آج تک پیپلز پارٹی پہ اتنا جو ہے وہ اچھے اور برے وقت آئے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اچھے کاموں کے بعد اتنے برے کام بھی کیے ہیں، مگر ذوالفقار علی بھٹو کی طرف کسی نے کبھی انگلی اٹھانے کی جرت نہیں کی ہے، مالی بدعنوانی کے حوالہ سے خاص طور پہ۔ ہاں، وہ سیاسی طور پر واقعی ایمبیشیس آدمی تھا اور کوئی بھی بڑی قربانی دینے کو تیار تھا، اور وہ دے دی اس نے، خاص طور سے سقوط ڈھاکہ کے حوالہ سے۔ جب آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ اتنے بڑے قائد کی موجودگی میں یہ واقعہ ہو گیا، اس کو کیوں یہ سمجھ نہ آئی کہ مجیب کی 162 سیٹیں ہیں اور بھٹو کی صرف اس سے آدھی سیٹیں ہیں، 81 یعنی 81، تو وہ مجیب کو جو ہے اسمبلی بلانے کا، اجلاس بلانے کے لیے کیوں نہیں کہتا؟ یا خان سے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنا بڑا قائد ہونے کے باوجود وہ اس مصلحت کا شکار ہو گیا تھا کہ اب یہ اس کو آنے کی بجائے مجھے وزیر اعظم آنا چاہیے، وہ چاہے مغربی پاکستان ہی کا کیوں نہ ہو۔ کل کو مجھے چاہے لوگ یہ کہتے پھریں، آنے والی نسلیں، کہ بھٹو تو اشرافیہ اور مقتدرہ کا قائد تھا، اس نے اس بات کا بھی لحاظ نہ کیا۔ یہ بات صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس پر مجھے اعتراضات کرنے مقصود ہیں، کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ جب میں غلطیاں کروں تو میری غلطیاں لوگوں کو بتائیں، ورنہ اگر نہیں بتائیں گے تو لوگ اس کی سزا بھگتیں گے۔ میں اپنی پوزیشن میں وہ غلطیاں کروں گا تو جو لوگ اس سے متاثر ہوں گے ان کی ذمہ داری میرے اوپر عائد ہوگی۔ پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں بہت زیادہ لوگ بدنامی کا شکار ہو چکے ہیں، مالی بدعنوانیوں کا، بشمول آصف علی زرداری کے۔ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی شہرت، اس کے دوسرے لوگوں کی دیکھا دیکھی۔ یہ ایک سماجی مسئلہ ہوتا ہے، ایک عمرانیاتی سوشولوجیکل ایک فارمولہ ہے، ایک پرنسپل ہے کہ جب ایک برائی اس قدر پھیل جائے، اس کو طاقت کے ذریعے اس قدر قابل عمل بنا دیا جائے، تو عوام بھی اس پہ یقین کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہر وقت ایک دوسرے سے پوچھتے پھرتے ہیں، وہ یار نوکری لگنی ہے،
کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ یار فلاں کام ہے، کس کی سفارش کروائیں؟ ان کو یہ یقین ہی نہیں رہتا کہ سفارش کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، رشوت کے بغیر بھی کوئی کام ہو سکتا ہے۔ تو پیپلز پارٹی جو ہے یہ اس طرح کی بدنامیوں کا شکار ہونے کے بعد، اور خاص طور سے زرداری صاحب کی جو شہرت ہے، کوئی جائز ہوگی کوئی ناجائز ہوگی، اس کا جو بوجھ ہے وہ بلاول زرداری کے کاندھوں پر ہے۔ پھر بلاول زرداری نے کبھی اس کی جو ہے وہ بھی نہیں کیا، اس کی مذمت بھی نہیں کی کہ پاکستان میں جو ہے مالی بدعنوانی کا عمل جو ہے ختم ہونا چاہیے، اور جو پیسہ لوٹ کھسوٹ کے لوگ یہاں سے لے جاتے ہیں اور باہر مالیاتی پناہ گاہوں میں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، پھر وہاں چلے جاتے ہیں، موج میلے کرتے ہیں، پھر اقتدار کی ضرورت ہوتی ہے واپس آ جاتے ہیں، پھر اقتدار بھی حاصل کر لیتے ہیں اسی پیسے کے زور پہ، اسی پیسے کی طاقت سے، جو انہی عوام کی نسوں سے جو لہو انہوں نے جو چوری کیا ہوا خون پسینہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح بلاول زرداری یہ بات جانتے ہیں یا نہیں میں نہیں کہہ سکتا، مگر ان کو اس بات کی جو نتیجہ ہے وہ ان کے ہمیشہ سامنے رہے گا کہ لوگ اس کو زرداری کی اولاد سمجھتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ہونے کے خواص اس کو نصیب نہیں ہوئے۔ اگر وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ ثابت کرتا اپنے آپ کو، تو پھر اس جیسے ہی کوئی اقدامات کرتا یا سوچ کرتا یا وچار کرتا۔ کہاں سے آ جاتا ہے اتنا سرمایہ کہ آپ امریکہ میں رہیں، آپ یورپ میں رہیں، آپ آکسفورڈ میں پڑھیں، آپ فلاں جگہ پڑھیں، آپ ایک سال کے لیے ملک کے وزیر خارجہ رہیں اور دنیا کا کوئی ملک آپ نے نہ چھوڑا ہو، اور یہ بتانے سے قاصر ہوں کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے اس ملک کو اس اپنی وزارت خارجہ میں پوری دنیا کی سیاحت کے دوران کیا فوائد جو ہے وہ پہنچائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ بلاول زرداری کے پیکج میں ہیں، ان کا بیگج بھاری ہے اس حوالے سے، اور میں نہیں سمجھتا کہ جو آگاہی لوگوں کو اب ہو چکی ہے، جتنے لوگ باشعور ہو چکے ہیں، لوگوں نے اپنے سر میں ان برائیوں کی شکلیں بنا رکھی ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں، وہ کبھی ان لوگوں کی طرف دوبارہ گھوم کر یا پھر کر دیکھیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں پھر کیا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ یہ پی ٹی آئی پھر ہوگی، پتہ نہیں کون سی جماعت کوئی اور ہوگی۔ ایک نتیجہ اس کا اہم ترین یہ نکلا ہے کہ جو تین جماعتوں کی، یعنی پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی حکومتوں کی جو 70 سالہ حکومتیں ہیں، ان میں دراڑ پڑی ہے۔ پی ٹی آئی ایک چوتھی جماعت آئی ہے، اب اس کی وجہ سے پانچویں جماعت استحکام پاکستان پارٹی آ چکی ہے۔ ایک پارٹی پرویز خٹک کے نام سے بھی مشہور ہو رہی ہے، کوئی اور بھی ہوں گی جن کے میں نام نہیں جانتا ہوں۔ تو جب کثیر جماعتی انتخابات ہوں گے تو یہ جو وراثتی اجارہ داریاں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اور یہ کم ہو جائیں گی، اور تھوڑی مشکل بھی پیش آئے گی، کیونکہ مکمل اکثریت لوگوں کو زیادہ جماعتوں کی شکل میں نہیں ملتی ہے، تو پھر الائنسز کرنے پڑتے ہیں۔ الائنسز کے مراد ہوتا ہے کہ جن جماعتوں کے ساتھ آپ کا اتحاد ہوتا ہے ان کی کوئی بات آپ مانتے ہیں، کچھ ان کی آپ کو ماننا پڑتی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ کہیں ایسے مفادات تو نہیں جو آپ کے سیاسی مفادات کے خلاف ہوں، عام طور پر تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آپ نے یہ پیپلز پارٹی کی بات کی ہے، یہ پیپلز پارٹی وہ نہیں ہے جو ذوالفقار نے بنائی تھی، بھٹو صاحب نے بنائی تھی۔ یہ پیپلز پارٹی وہ ہے جو زرداری صاحب نے جس کو نئی شکل دی ہے، نیا عمل دیا ہے، نئی شہرت عطا کی ہے۔ ان کے نام کی لوگوں نے بعض ملکوں میں اپنے بچوں کے کتابوں قاعدوں میں چیپٹر چھپوا دیے ہیں کہ اس طرح بھی ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یوں ہی دیکھتے رہیے عوام کا پاکستان۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔